بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، پہلی جو تعارفی ویڈیو تھی اس میں کچھ باتیں میں نے کہی تھیں کہ میرے اس چینل کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں۔ میں نے اس کا نام فقہی چینل اس لیے رکھا ہے کہ فقہ اسلامی اسلام کے ان مایہ ناز علوم میں سے ایک ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لنکن کالج جس میں قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی تھی لا کی، وہ اس لیے کی تھی کہ اس کے اوپر یعنی اس کے مرکزی دروازے پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام دنیا کے قانون دانوں میں سر فہرست لکھا ہوا تھا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں اور آپ پہلی صدی ہجری ہی کے بزرگ ہیں، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امریکہ کی نیشنل جو لائبریری ہے اس کے سرنامے پر جن دنیا کے معروف ترین قانون دانوں کا نام لکھا ہوا ہے ان میں دوسرے نمبر پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ اس لحاظ سے فقہ ہمارا ایک فخر ہے، اور اس حوالے سے تو بہت ہی اہم ہے کہ باقاعدہ منظم فقہی کتب کا لکھنا اور ان کو باقاعدہ رواج دینا یہ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں کسی قوم میں نہیں تھا۔ فقہ کا اصل معنی ہے سمجھ بوجھ، اور یہ میں نے فقہی ٹی وی اس لیے رکھا ہے کہ فقہ کے معاملات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت کچھ مفتی حضرات کہلانے والے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، اور ان کا فتویٰ صرف اس بات پر مشتمل ہوتا ہے کہ کچھ کتابوں کے فقہی کتابوں کی کچھ عبارتیں نقل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی ہو گئے، حالانکہ مفتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ چند کتابیں یا ان کی عبارتیں بطور معاون مطالعہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن مفتی کا کام صرف نقل کرنا نہیں ہے، مفتی کا کام استنباط مسائل ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو فقہ کے بارے میں اس قسم کا شعور حاصل ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں جہاں میں رہائش پذیر ہوں، کشمیر ٹاؤن رانا ٹاؤن کے علاقے میں تحصیل فیروز والا میں، اس کے پاس ایک 40 چک ہے، وہاں کا ایک مسئلہ درپیش ہوا، میرے پاس آیا کہ ایک صف کی مسجد بنا رہے ہیں لوگ، ان کے پاس اتنی جگہ ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسجد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ مسجد میں کم از کم 5 صفیں ہونا ضروری ہیں، ورنہ وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ میرے پاس آیا کہ آیا اگر اس کو بنایا جائے تو یہ مسجد ہوگی یا نہیں۔ تو میں نے اس کے سلسلے میں یہ استنباط کیا کہ دیکھو اس کا کہیں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی صفوں پر مشتمل مسجد ہو۔ اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو میں نے کہا ذرا یہ تو فرمائیے کہ چڑیا کے گھونسلے میں کتنی صفیں ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد سوائے 5 صفوں کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ معاملہ غلط ہے، وہ مسجد بننے دو، وہ 1 صف کی ہے یا 2 صفوں کی ہے، اس سے کوئی باس نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اس استدلال کے بعد وہ مسجد بن گئی اور لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں، یہ فقہ کے معاملات کو سمجھنا اور ان کو آگے لوگوں کی ضروریات کے مطابق اس کی تعبیر کرنا، یہ ایک بڑا اہم ترین کام ہے، اور یہ مفتی کے کاموں میں ایک شامل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس بارے میں ہم تحقیق اور تدقیق سے کام نہیں لیتے۔ مجھے اس سلسلے میں یورپ میں جانے کا اور وہاں پر فقہی مسائل جو ہمارے موجودہ کتابوں میں ہیں ان کو دیکھنے اور وہاں کے حالات اور ان کے تقاضوں کو دیکھنے کا موقع ملا، تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری 90-95% جو فقہ یہاں ہے یہ یورپ کے حالات سے موافقت ہی نہیں رکھتی، لیکن چونکہ ہمارے علماء کی تربیت اسی ماحول میں ہوتی ہے اس لیے وہ پھر انہی کتابوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر انفرادی اتحاد کی صلاحیت نہ ہو تو اجتماعی اتحاد کے لیے امام ابو حنیفہ نے ہمارے سامنے ایک راستہ کھولا ہوا ہے جس کی وہاں پر اشد ضرورت ہے، لیکن ہم ان صورتوں سے یا ان چیزوں سے بے بارہ ہیں، اور وہاں پر لوگ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں۔ اس لحاظ سے فقہ کے بارے میں صحیح معلومات دینا یا اس کے متعلق بات کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔
فقہ کے حوالے سے مجھے ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ میں نے اپنے شہادت العالمیہ کا جو مقالہ لکھا تھا وہ تاریخ فقہ پر تھا، اور یہ پورے ملک میں اول آیا تھا۔ اس لحاظ سے میں فقہ کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے چونکہ یہ بھی علم ہے کہ حدیث کی تاریخ پر بہت کچھ لے دے کی جاتی ہے، اس لیے میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ کوئی ایسا وقت بھی بنے کہ تاریخ حدیث پر بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ حدیث کب مرتب ہونا شروع ہوئی، اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی گئیں، اور کس کس وقت میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ سیرت پر انشاءاللہ میں لیکچر دوں گا، جو خاص طور پہ مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے ہوں گے، تاکہ ان کو اپنے نبی کی زندگی کے روشن پہلو سامنے آئیں۔ اور اس کے علاوہ سیرت کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ حدیث پر اور اسی طریقہ سے تاریخ کے کسی خاص موقع پر کوئی خاص بات اگر ہو تو اس کو بھی زیر بحث لاؤں۔ یہ اس وقت کا میرا یعنی آئندہ اس کے جو مقاصد ہیں ان پر انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل پر مسائل پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ آج کے ایک سائل نے سوال کیا ہے شارجہ سے کہ جی ان کے والد حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے قرآن پڑھنے میں زبر زیر کی غلطی کا احساس ہے تو اگر میں کسی قاری کی ویڈیو یا آڈیو لگا کے اس کے پیچھے قرآن پڑھتا رہوں تو کیا میں اس کا ثواب اپنے والدین کو دے سکتا ہوں؟ تو یہ والد کو یا والدین کو دے سکتا ہوں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کے اپنی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ان کا ثواب آپ یقیناً اپنے والدین کو دے سکتے ہیں۔ ویڈیو یا آڈیو چونکہ یہ حقیقتاً قرأت نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ثواب آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسپیکر پہ قرآن کریم کی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو سننے والوں کو جو باہر ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے آپ نے جو اپنی زبان سے پڑھا وہ جس طرح کا بھی ہے، چاہے اس میں غلطی ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو دے سکتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمی لوگ جو قرآن کو کوشش کر کے پڑھتے ہیں، غلط پڑھیں یا صحیح پڑھیں، جتنی ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اتنا اس کوشش کا انہیں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ کے یہ کوشش قابل قدر ہوگی، آپ کے والدین کو اس کا انشاءاللہ بڑا اچھا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔